الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ایک اور ولی عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ تعالیٰ گزرے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے تھے، اور ان کی بھی کئی کرامات ہیں جن میں سے 3 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کا وہ پابند ہو۔ صاحب کرامت ہے تو فابیہا، اس سے اس کا اپنا ایمان بھی بڑھتا ہے اور لوگوں کا بھی اللہ کی ذات کی طرف یقین ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی لوگوں کو یہی دعوت دیتا ہے کہ جس در سے میں مانگتا ہوں تم بھی اسی سے مانگو۔ وہ نہیں لوٹاتا، خالی نہیں لوٹاتا۔ تو کرامات برحق ہے، ولی اللہ کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ صاحب کرامت ہو، جیسا کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کچھ عرصہ ان کے پاس رہا، اور ظاہر ان کی ایک مشہوری تھی، شہرت تھی، اور جانے لگا تو کہتا حضرت صاحب کوئی بات دیکھی نہیں۔ اس کا یہ تھا کہ کوئی خلاف عادت، کوئی کرامات بڑی سرزد ہوتی ہوں گی، ان کی زندگی بڑی ما فوق الفطرت ہوگی، اس کے ذہن میں یہ تھا شاید۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تو نے اتنے لمبے عرصے میں میرا کوئی عمل قرآن اور سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تو اصل چیز ہے کہ اللہ کے ولی کا ہر عمل قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلا ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی ایک کرامت ہے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ گزر رہا تھا تو ان کو شیر نے روک لیا، یہ بھی وہاں پر آ گئے۔ حتی مسا بثیابہ الاسد ثم وضع رجلہ علی عنقہ، آگے بڑھے اور اپنا پاؤں اس شیر کی گردن پہ رکھ دیا۔ عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سر اس کی گردن پہ رکھا اور کہا انما انت کلب من کلاب الرحمن، تو رحمان کے کتوں میں سے کتا، شیر سے کہا وانا استحیی من اللہ ان اخاف شیئا غیرہ، اور میں اللہ سے شرماتا ہوں اس بات سے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ یعنی مجھے میرے دل میں اللہ کے علاوہ تیرا ڈر آ جائے تو پھر مجھے اللہ کے ہاں شرم آئے گی کہ اے عامر، میری یہ ڈر صرف میرے ساتھ خاص تھا، تو کسی اور کا ڈر دل میں کیوں لائے۔ پھر ومرت القافلہ، قافلہ گزر گیا۔ تو اس طرح ان کی کرامت لوگوں نے دیکھی۔ ان کی ایک اور کرامت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ موسم سرما میں وضو کرنا میرے لیے آسان کر دے۔ تو پھر فکان یؤتی بالماء لہ بخار، موسم سرما میں جب پانی ان کے لیے لایا جاتا تھا تو وہ گرم ہوتا تھا، اس سے بھاپ نکل رہی ہوتی تھی، تو ظاہری طور پر اس کو گرم بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کی دعا کا اثر تھا، اور ان کی دعا دیکھیں نا، آج ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ وظیفوں کا مقصد یہی ہے۔ معذرت سے اگر بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو مقصد دنیا کی دعائیں ہیں۔ دعا خود بھی کریں، دوسروں جو زندہ ان سے بھی کروائیں۔ دعا خود بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، دوسروں کو بھی کہیں کہ آپ کے لیے مانگیں، زندہ سے منگوائیں، دعائیں عرض کریں۔ لیکن دعاؤں میں ترجیحات ہماری جو ہے نا، بہت سے لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں کی طرف اعتقاد ہی نہیں نہ رکھتے، ان کا ان چیزوں پر بلیو ہی نہیں ہوتا۔ تو جو رکھتے ہیں ان کی ترجیحات دیکھیں۔ اب اس اللہ کے ولی کی ترجیح کیا ہے کہ اللہ میرے لیے نماز پڑھنی آسان کر دے، کہ میں جب وضو کروں تو سردیوں میں وضو کرنا آسان ہو جائے۔ تو ایسا ہی تھا۔ پھر ایک اور انہوں نے دعا کی کہ دعا ربہ ان یمنع قلبہ من الشیطان وهو فی الصلاۃ فلم یقدر علیہ، کہ جب میں نماز پڑھوں تو یا اللہ میرے دل پر، خیالات پر شیطان کا غلبہ نہ ہو، تو اللہ نے ان کو بچایا۔ نماز کی حالت میں ہوتا ہے نا، وسوسے آتے ہیں، خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ کے اولیاء اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ اگر شیر کو انہوں نے پکڑا تو خدمت خلق کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اور اگر دوسری دعائیں کی تو یہی کہ اللہ تیری بندگی آسان ہو جائے، اور بندگی میں بھی پھر نکھار پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی ترجیحات دیکھیں۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں۔ جب یہ قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل گئے لوگ اور اللہ سے لگا لی، جن کے بارے میں حالی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں
بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، نشان جن سے قائم ہے صدق و صفا کے، نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب ثنا کے، نمائش سے بیزار دشمن ریا کے، ریاضت سب ان کی خدا کے لیے ہے، مشقت سب اس کی رضا کے لیے۔ تو یہ لوگ ان اشعار حالی کا پیکر تھے، ان پر وہ اپلائی ہوتے ہیں اشعار جو مولانا حالی نے کہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو آئیڈیل ہے مسلمانوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے بھی کہا نا، انہی کے بارے میں کہا، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔